بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کل کہ جو کہ صحابہ کرام نے حملہ کیا تھا ایک کاروان پہ جس میں کہ 30 رجب تھی اور یہ محرم حرام مہینوں میں سے ایک تھے، اور آپ ان صحابہ نے کیا اور آپ بہت سی بوٹی لے کے پہنچے تو اس میں یہ تھا کہ ایک کو تو مار دیا تھا اور 2 گرفتار کر کے لے آئے تھے، لیکن آپ اس بات پہ بہت ناراض تھے اور آپ نے سارا سامان لینے سے انکار کر دیا، اور اس پہ قریش نے بہت فتنہ اٹھایا تھا لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی تھی۔ البقرہ کی آیت ہے 217 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام مہینوں میں قتال کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہ آپ فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے، نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے پر فرماتے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور مسجد حرام میں روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے اہل کو وہاں سے نکالنا، منہ اس میں سے، اکبر عند اللہ، تو اللہ کے لیے یہ جو ہے نا زیادہ بڑا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ جو ہے یعنی کہ شرک کا فتنہ، یا یہ کہ جو تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تو زیادہ بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ تو فتنہ سے ابن عباس کی مراد ہے شرک۔ تو اس آیت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی کو بھی قبول کر لیا، اور گرفتار لوگ جو تھے ان کو رہا کرنے کے لیے آپ نے رینسم مانگا کہ میں اتنا پیسہ دو تو آزاد کروں گا۔ تو اس سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے فتح نصیب کر دیتا، بہت آرام سے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی پلاننگ کی بھی ضرورت تھی اور جاسوسی کی بھی ضرورت تھی، اور کوئی بھی فتح جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے کیا چاہیے؟ اخلاص چاہیے اور صبر چاہیے۔ لہٰذا اب بات یہ تھی کہ کیونکہ اب مدینہ میں تھے اور مدینہ مسلمانوں میں ایک پولیٹیکل فریڈم مل گئی تھی اور ایک سٹیٹ بن گئی تھی، تو لہٰذا قائم ہو جائے، لہٰذا مکہ میں تو مائنورٹی پہ تھے، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ کو 2 طرف سے حملے کا ڈر تھا، ایک تو اندرونی تھا اور ایک بیرونی تھا۔ اندر مدینہ میں اندر کیا تھی؟ اگرچہ حکومت تھی لیکن یونیفائیڈ نہیں تھے، ایک گروپ ہمیشہ ایسا رہا جس نے آپ کی مخالفت کی، ایک تو منافق تھے اور دوسرا آپ یہود تھے، اور پھر باہر کی کیا تھا کہ اس وقت صرف مکہ کے قریش تھے کہ جن سے آپ کو جنگ کا خطرہ تھا، لیکن بعد میں پھر اور عرب ٹرائبز بھی آ گئی تھیں، اور جس کی وجہ سے مدینہ کا زیادہ تر وقت جو تھا وہ جنگ میں گزرا تھا۔ بہرحال اب تھا یہ کہ ہم نے جیسے پہلے کہا کہ ابو سفیان پتہ چل گیا تھا تو اس نے اپنا روٹ تبدیل کر دیا تھا، اس لیے آپ اس قافلے پہ حملہ نہ کر سکے، لیکن ابو سفیان یہ جانتا تھا کہ واپسی پر پھر ملاقات ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، کوڈ ریڈ جسے سے کہتے ہیں۔ تو اس میں پھر اس نے یہ کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جو بھی اس نے کہا کہ اس نے پہلے ہی سے مکہ میں ایک بندہ بھیج کے یہ کہہ دیا کہ مجھے حملے کا خطرہ ہے اور مجھے بہت ڈر ہے، لہٰذا اس لیے تیاری جنگ کی کر لو۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ جنگ بدر کے بارے میں تھوڑا سا ہم ویسے جان لیتے ہیں کہ بدر کیا تھا۔ علاقہ تھا جس میں ایک کنواں تھا، اور جس شخص نے یہ کنواں کھودا تھا اس کے اوپر، اس کے نام کے اوپر یہ اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا، یعنی بدر کے کنویں سے وہ بدر اس علاقے کا نام پڑ گیا، اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، یعنی مدینہ سے زیادہ قریب ہے، 3 دن کا سفر تھا اس وقت پیدل کا، اور اس سے چند ہی ہفتے پہلے، 2-3 ہفتے پہلے قبلہ جو تھا وہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے تبدیل کروا دیا تھا۔ تو یہ ایک اس سے جنگ بدر سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مکہ بھی جلد جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔
اب جنگ بدر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کا مہینہ آیا، تو اب رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ قافلہ واپس آنا ہے، تو آپ نے جاسوس روانہ کیے کہ معلوم کریں کہ قافلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے انس ابن مالک سے کہ جب کاروان کے آنے کا وقت ہوا تو آپ نے جاسوس بھیجے تاکہ وہ بتائیں کہ قافلے کے بارے میں، اور جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ جاسوس جب آیا بتانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کمرے سے نکال دیا سوائے انس کے، کیونکہ یہ بہت چھوٹے سے 7 سال کے بچے تھے۔ تو ابن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید بن زید کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے قافلے کو فالو بھی کیا تھا اور پھر تیزی سے واپس آئے تھے آپ کو بتانے کے لیے۔ تو ابو سفیان، یہ جو قافلہ تھا یہ ابو سفیان اس کی کمانڈ کر رہا تھا، اور تقریباً 1000 سے زیادہ اونٹ تھے، اور یہ ایک ان امیجنیبل ویلتھ تھی۔ آج کل کے زمانے سے بھی کہا جاتا ہے کہ قریش نے اتنا بڑا کاروان کبھی نہیں بھیجا تھا، یہ لارجسٹ تھا۔ اب کیوں تھا؟ بات یہ تھی کہ جو مسلمان اپنی پراپرٹیز مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور اپنا پیسہ اور اپنا مال چھوڑ آئے تھے، ظاہر ہے کہ اس سب کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو ان کی معاشی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اور اس میں کہتے ہیں کہ یعنی کہ 50,000، جس طرح کہ جو کہ 1000 اونٹ تھے، تو آج کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ 50,000 جو ہے نا گولڈ کوائنز، کتنے ملین کوائنز بنتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آج کی کرنسی میں دیکھیں تو اگر جو $1 ہے، حالانکہ آج کا تو نہیں، جب امیyyز بھی تھے تو اس وقت بھی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں 1 دینار جو تھا وہ $1000 بنتا تھا، $1000 امیہ ڈائنیسٹی کے۔ لیکن اگر اب آج کے ہم کرنسی میں شامل کرتے ہیں تو کم از کم یہ جو ہے نا $5 ملین بنتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ 1 دینار جو ہے $100 کا ہو تو یہ $5 ملین ملتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اتنا پیسہ جو مل جانا تھا وہ تو پوری اکانومی کو کور ہو جانا تھا۔ تو اگرچہ آج کا ویسٹ ان حملوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہائی وے رابر تھے، لیکن وہ جو قریش آپ کے ساتھ کر رہے تھے اس کے اوپر وہ اس کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی اس کو کچھ بھی توجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قافلہ جو تھا مسلمانوں کے اس لوٹے ہوئے پیسے کا بھی تھا جو مسلمان مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے، اور اس پر قریش نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اس قافلے سے جو مال تھا وہ لینا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے اس قافلے میں پیسہ نہ لگایا ہو، اور یہی ان لوگوں کی مین ارننگ تھی، جس کو کہتے ہیں نا بیک بون تھی، لائیولیہوڈ تھی۔ اگر یہ قافلہ لے لیا جاتا تو مکہ کی اکانومی تباہ ہو سکتی تھی۔ اب دوسری طرف مسلمانوں کو اتنا مال مل جاتا جو زیادہ تر ان کے اپنے ہی پیسے سے تھا، لہٰذا طلحہ نے آ کے ساری اطلاع جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، صرف اتنا کہا کہ ہمیں کسی مشن پر جانا ہے، اور جس کا جانور تیار ہے وہ چلے میرے ساتھ۔ کسی نے کہا کہ میرا جانور فلاں فلاں جگہ پہ ہے، میں لے آؤں، تو آپ نے کہا نہیں، جس کے پاس اس کا جانور تیار ہے صرف وہ چلے۔ اب ابن اسحاق جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی مسجد میں آپ نے کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہاں پہ منافق بھی تھے، کفار بھی تھے، اس لیے کچھ نہ بتایا، اور جب آپ مکہ سے باہر نکل گئے تو پھر آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہم قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر باریک بینی سے آپ نے ہر چیز پلان کی، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، جو چاہے کر سکتے تھے، اس کے باوجود آپ کی اتنی زیادہ پلاننگ تھی۔ آپ نے وقت نہیں دیا تیاری کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قافلہ جو جا رہا تھا اس میں صرف 40 ہی آرمڈ گارڈز تھے، یعنی صرف 40 لوگ ایسے تھے جن کے پاس تلواریں تھیں، اور یہ 1000 اونٹ تھا،
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ 200 سے 300 لوگ بھی کافی ہوں گے حملے کے لیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی، جنگی اسلحہ بھی نہیں ساتھ تھا، اور صحابہ نے اپنے آمز بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے اور 100 اونٹ تھے۔ اس لیے جنگ کی تیاری نہ تھی، بلکہ صرف قافلے پر حملے کا ارادہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکل گئے تو تھوڑا سا آگے جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور پھر سب لوگوں کا جائزہ لیا کہ کون آیا ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ کو جلدی تھی تاکہ کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکے۔ اب جب آپ نے جائزہ لیا تو آپ نے دیکھا کہ 2 جو تھے لوگ وہ بہت چھوٹے تھے، ایک برا بن عازم اور دوسرا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے۔ یہ صرف 13-14 سال کے تھے، لہٰذا آپ نے ان کو نکال دیا اور واپس بھیج دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج 20 سے 25 سال تک کا بچہ بھی جو ہے نا وہ بچہ بنا رہتا ہے، انٹلیکچولی ہم اس کو ایسا ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ میچور ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس زمانے میں یعنی یہ 13-14 سال کے بچے جو تھے یہ اپنے آپ کو مرد بنا کے آ گئے تھے کہ وہ لڑنا چاہتے تھے، اور یہ صرف اس جنگ میں ہی نہیں تھا، اور کتنی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے لڑکوں کو نکالنا پڑا کیونکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے۔ تو اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے 80-100 سال پہلے تک بچے بہت جلدی میچور ہو جاتے تھے، جوان ہو جاتے تھے، کہ ان کو ٹریٹ ایسے ہی کیا جاتا تھا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کچھ فیملیز کو میں پرسنلی جانتی ہوں جہاں پہ بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بہت جلدی ہی میچور ہو جاتے ہیں، ان کو رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کر کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اس کو بھیج دیا جاؤ دکان سے سامان خرید کے لے کر آؤ، جاؤ یہ گلی کے نکڑ پہ ہی دکان ہے، جا کے فلان چیز لے آؤ۔ تو میں یہ جب پرسنلی جب دیکھتی ہوں کہ جو اپنے بچوں کو بچپن سے ذمہ داری دیتے ہیں اور ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں، ان کے جب بچے جو ہیں وہ جلد میچور ہو جاتے ہیں، اور اس کا اسلام سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ فائنلی جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300، کچھ کہتے ہیں کہ 315 لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں 313، کچھ کہتے ہیں 317، بہرحال یہ ایک تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اور اس میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 100 اونٹ تھے آپ کے پاس۔ اب یہ جو 100 اونٹ تھے وہ ظاہر ہے اگر 313 لوگ تھے تو 3 لوگوں کو 1 اونٹ ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹ ملا شیئر کرنے کے لیے، اس میں 2 اور کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابو لبابہ، جو یہ دونوں تھے۔ اور اب آپ ذرا سوچیں، اگر اس کو آج کے وقت میں لے کر آئیں کہ اگر ہمیں ایک اونٹ ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کرنے کو، تو ہم کیا کرتے؟ کیا ہم اونٹ کے اوپر سوار ہوتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل چلاتے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے حضرت علی اور ابو لبابہ نے یہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سوار ہو جائیں، ہم پیدل چلیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور اتنا خوبصورت اور اتنا حکمت سے بھرا جواب دیا جو کہ انسان کی عقل دند ہو سکتی ہے۔ حالانکہ آپ آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے تم چلو، کیونکہ تم تو چھوٹے ہو، لیکن اور اگر ہم آج دین کو ایک نکال بھی دیں تو کیا تھا؟ آپ لیڈرز تھے نا، حق تھا آپ کا، ایک لیڈر تھے۔ آج کل کے لیڈرز کو دیکھ لیں، اگر آج کل کے دینی لیڈرز کو دیکھیں، جو بھی آج کل دین میں ذرا کسی اونچی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ اسکالرز ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی اونچائی پہ پہنچ جاتے ہیں کہ عام ایک اسٹوڈنٹ تو ان سے ملاقات کرنے کو ہی ترستا رہتا ہے، کوئی ملاقات ہی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اتنی اونچائی پہ ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد ان کے قریبی لوگوں کا ایسا حلقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چاہے بھی نا کہ ان کے قریب چلا جائے تو نہیں جا سکتا، نہ جاتی نہیں سکتا۔ عام لوگوں کا یہی سب سے بڑی بات جو ہے کسی بھی لیڈر کی ناکامی کی کیا ہوتی ہے، چاہے وہ دینی ہو تو چاہے وہ دنیاوی ہو، اس کی ناکامی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا رابطہ ایک عام انسان سے ٹوٹ جاتا ہے،
وہ باتیں، اس کو جو باتیں پتہ چلتی ہیں صرف وہ اس کا قریبی جو حلقہ ہوتا ہے نا 6-7 لوگوں کا، وہ بتاتے ہیں جی فلاں نے یہ کر دیا، جی فلاں نے یہ کر دیا، جی فلاں نے یہ کر دیا. اور اس لیڈر کا کیونکہ عام لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اس کو ان لوگوں کی بات پہ یقین کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے بہت سی زیادتیاں ان لیڈروں سے ہو جاتی ہیں. اگر آج ہم لوگ یہی دیکھ لیں، امام کعبہ وغیرہ کو دیکھ لیں، جب میں وہاں پہ تھی تو میں دیکھتی تھی کہ وہ بڑی آسانی سے آتے تھے اور عام لوگ بھی ان سے ہاتھ ملا لیتے. کتنی دفعہ ہوا ہے کہ میرے بچوں نے اٹھ کے ان سے ہاتھ ملا لیا، امام سدیس تھے، امام جابر تھے، ان لوگوں سے ہاتھ ملا لیا. لیکن آج وہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں نکل جاتے ہیں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے راستے ہی اتنے مختلف ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جب ملاقات دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، اگر یہ ان کا رابطہ عام انسان سے چھوٹ جاتا ہے اور صرف ان کو ایک ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، نہیں 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 آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی، آپ جدھر چلیں، آپ ادھر چلیں، آپ یہ چلیں، چند ان کا جو قریبی حلقہ ہے ان کو جو انفارمیشن دے دیتا ہے اس کو اس کے اوپر کھلا دیتے ہیں. لیکن میں نے عربوں میں عموماً یہ دیکھا، میں اتنے سال وہاں پہ رہی، اور میں نے یہ دیکھا کہ عرب جو تھے ان کے جب بھی ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے تھے تو ان کی میڈز جو تھیں وہ ان کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہی ہوتی تھی، وہ میڈ کو علیحدہ نہیں رکھتے تھے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے کسی فیملی کو لے کے کہیں باہر کھانے پہ گئی تھی، تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک فیملی آئی اور انہوں نے اپنی میڈ کو اپنا بچہ دے کے دور کھڑا کر دیا اور خود وہ آرام سے ساری نعمتیں کھا رہے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بچہ لے بھی لیا تو اس بیچاری میڈ کو ایک پتلی سی سوٹی اور تھوڑا سا مکھن دے دیا، ایک چھوٹی سی وہ کھانے کی وہ تھی وہ دے دی، اور وہ بیچاری کو الگ ٹیبل پہ بٹھا دیا. تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ تم اپنے غریبوں کے لیے دیے جاتے ہو، یعنی ہمارے مال میں ان کا حق ہے، اور ہم آج اپنے ٹیبلز بھی اور علیحدہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں کھلا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لیڈر ہے، مسلمان لیڈر ہے، اس کا رابطہ ہو عام لوگوں سے، اور عام لوگوں کے ساتھ مل کے وہ بیٹھے اور مل کے کھائے، اور عام لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہو. یعنی اس کی جان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے؟ چند اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، 300-400 اسٹوڈنٹس ہیں ایک لیڈر کے، تو اس کو یہ جان کو کیا خطرہ ہوتا ہے؟ کوئی لیڈر، کوئی اسٹوڈنٹ اس کو مار دے گی؟ اسٹوڈنٹس تو بیچارے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ میری استاد ہیں، میں ان سے مل لوں، ان سے ایک بات کر لوں، ہاتھ ملا لوں. اسٹوڈنٹس تو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس جب لیڈر کو، ریلیجس لیڈر کو عام لوگوں سے دور کر دیا جاتا ہے تو اس کو بات حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اس کو صرف ان باتوں پہ یقین کرنا پڑتا ہے جو اس کا قریبی حلقہ اس کو بتا رہا ہے. لہٰذا یہاں پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لیڈر بھی تھے اور رسول بھی تھے اور خاتم النبیین بھی تھے، تو اگر وہ خود بیٹھ بھی جاتے تو کسی کو اعتراض تو نہ ہوتا. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کہا؟ آپ مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ نہ تو تم دونوں مجھ سے بہت چھوٹے ہو، یعنی کہ بہت مضبوط ہو، اور نہ ہی میں اجر کے لحاظ سے تم دونوں سے کم ضرورت مند ہوں. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں تم لوگ جو ہے نا مضبوطی میں بھی مجھ سے کم نہیں، وہ کہ مطلب میں مضبوطی میں کم ہوں اور تم مضبوطی میں زیادہ ہو. اور دوسرا جہاں تک اجر کا تعلق ہے تو جتنے تم ضرورت مند ہو اتنے ہی میں ضرورت مند ہوں. لیکن آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ نہ تم دونوں مجھ سے چھوٹے ہو، مضبوط ہو، اور نہ ہی میں اجر کے لحاظ سے تم دونوں سے کم ضرورت مند ہوں. حالانکہ حضرت علی تو صرف 20 سال کے تھے اور ابو لبابہ بھی جو تھے 30 سے 40 سال تک کے تھے اور آپ 55 تک تھے. لیکن آپ نے اس خوبصورت جواب دے کر ان کو روک دیا اور آپ باری باری سواری کی. اب آپ سوچیں کہ آپ کے اس عمل کا، کہ جیسے آپ صحابہ کے ساتھ ہی چل رہے تھے، اور اس کا سائیکلوجیکل ایفیکٹ کیا ہوا باقی صحابہ پہ، کیونکہ یہ گرمی تھی اور یہ صحرا تھا اور ریت تھی، پیاس تھی، بھوک تھی، ہر چیز برداشت کرنا تھی نا، ہر چیز کو برداشت کرنا تھا اور تب چلنا تھا.
تو جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں تو کسی کو کوئی شکایت ہی نہ ہوئی۔ اس سے ہم کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا قول اور فعل ایک ہی تھا، اور اسی لیے باقی سب صحابہ کا بھی عمل بعد میں یہی رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کرنا تھا تو آپ نے ایک غلام اپنے ساتھ لیا تھا، اور ایک اونٹ تھا یا خچر تھا، اس کے اوپر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے، ایک سوار ہوتا تھا اور پھر دوسرا سوار ہوتا تھا۔ اور جب آپ بیت المقدس پہنچے، کیونکہ بیت المقدس والوں نے کہا تھا کہ ہم چابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیں گے، تو جب آپ بیت المقدس پہنچے تو غلام سوار تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خچر کی باگیں لے کے چل رہے تھے۔ تو اہل فلسطین کو اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی لیڈر ایسا بھی کر سکتا ہے کہ غلام کو سوار کیا ہوا اور خود پیدل چل رہا ہو۔ تو یہ تو ہمارے نبی کی سنت تھی جس کو آج ہم مسلمان بھول چکے ہیں، چاہے ہمارے ریلیجس لیڈر ہوں یا ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوں۔ ان سب کو آپ دیکھیں، ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی تو گاڑی کیسے خراٹے بھرتی ہوئی گزر جاتی ہے، دیکھنا تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کون سی گاڑی ہے، 4-5 اکٹھی ویسی گاڑیاں ہوتی ہیں، ساری سڑکیں خالی کروا لی جاتی ہیں، کسی کو جب چاہے بیمار بند سارے بیچارے لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں جب ہمارے لیڈرز گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور چھوٹے ہی لیول سے، یعنی یہ نہیں کہ میں چھوٹی سی بھی ایک میرے کوئی 15-20 اسٹوڈنٹس ہو گئے یا 100 اسٹوڈنٹس ہو گئے تو میں بس اس میں اب بہت بڑی ہوں، لہٰذا مجھے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو میرے سے دور رکھا جائے گا اور وہ مجھ سے بات نہیں کر پائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم وہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ ہم اس میں یعنی عوام سے رابطہ جو ہے اس کو نہ توڑنے پائیں۔ تو اس چیز سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جو آپ کا قول تھا وہ ہی آپ کا فعل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم ان تمام باتوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔